پھر میں نے ایک ڈرامے میں کام کیا منڈا چڑھیا جوانی، جس میں میرا رول راشد کا تھا، میرے ساتھ کرشما تھی، اور وہ تھیم کچھ ایسا تھا کہ مجھے وہ لڑکی دھوکہ دے دیتی ہے۔ نیا پاکستان کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔ السلام علیکم، نیا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ حفظہ طاہر۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کا نام ہے عثمان بیگ۔ عثمان بیگ پچھلے 4 سالوں سے شوبز سے وابستہ تھے اور اب وہ دین اسلام کی طرف راغب ہو گئے، دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو آئیے عثمان بیگ سے جانتے ہیں کہ ان کا شوبز سے لے کر دین اسلام تک کا سفر کیسا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر جی۔ مجھے بتائیں کہ آپ نے 4 سال شوبز کیا ہے، تو شوبز میں آپ کیا کرتے تھے؟ دیکھیں، ویسے تو یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ شوبز میں بھی پہلے بھی وہی ہوتا تھا، تو اب تو خیر یہ شوبز سے ساری چیزیں آگے آ چکی ہوئی ہیں۔ میں نے بیسیکلی جو شروع کیا تھا وہ اسکول لائف سے کیا تھا، اور یوں آپ سمجھ لیں کہ میرا ایک کمپٹیشن آ گیا تھا کہ میرا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ آ گیا تھا، کیونکہ جب فرسٹ ٹائم میں نے اسکول لائف کے اندر پارٹ لیا تھا ایک ٹیبلو کے اندر، تو میں نے اس کی تقریباً 10 سے 15 دن تیاری کی، تو وہ میری مس نے مجھے اسٹیج پہ بلایا نہیں۔ جب انہوں نے مجھے اسٹیج پہ بلایا نہیں تو اس کی وجہ سے میرے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی کہ میں نے وہ جو 15 دن کی پریکٹس کی ہوئی تھی اور اپنے مائنڈ میں منظر بنایا ہوا تھا کہ لوگ ہوں گے، وہ دیکھیں گے، تالیاں بجیں گی، اس کے بعد مجھے جو ہے نا وہ گفٹ پرائز ملے گا، وہ سب کچھ میرے ساتھ نہیں ہوا۔ اس کی خواہش کو لے کر میں چلا، تو یعنی کہ اس کے اندر ایک لاس تھا کہ ایک بچے کو آپ جب اس سے اتنی ایفرٹ کراتے ہو، جب اتنا آپ پڑھاتے ہو لکھاتے ہو، اور جب وہ جو اس نے پڑھا لکھا ہوتا ہے، جو اس نے سیکھا ہوتا ہے، جب وہ اپنی زندگی میں نہیں کرتا تو اس کو وہ راستہ نہیں ملتا اور اس کی خواہشات کو دبا دیا جاتا ہے، تو پھر اس کا ریئیکشن نیگیٹو ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے فیلڈ کو میں نے چنا کہ نہیں، اب میں نے اس فیلڈ میں کام کرنا ہے، اور پھر میں ٹیبلوز کرتا رہا۔ تو تقریباً جب میٹرک کے بعد میں کالج لائف میں پہنچا تو مجھے کچھ لوگ، کیونکہ میں اس ٹائم اپنی فیملی کی جو شادیاں ہوتی تھیں، ایونٹس ہوتے تھے، پارٹیز ہوتی تھیں، اسکول کی پارٹیز ہوتی تھیں، تو اس کے اندر میں کافی پارٹ لیتا تھا، خاص کر کے ڈانس کی فیلڈ میں۔ تو جو ڈانس کی فیلڈ تھی اس کے اندر میری کافی پارٹیسپیشن تھی۔ تو میں نے جب کالج کو جوائن کیا تو اس میں پھر مجھے احساس ہوا کہ اب مجھے پروفیشنل لیول پہ آنا چاہیے اور سٹیج تک جانا چاہیے، یا جو لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں تو ان کے لیول پہ جانا چاہیے۔ تو اویسلی آپ کو پتہ ہے پھر اس کے لیے بڑی کوشش ہے، بڑا پلیٹ فارم ہے، تو اس کے لیے بھی میں نے کافی لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ میڈیا کے اندر ہمارے جو پاکستانی ہیرو تھے، مجھے زیادہ وہ پسند تھے کہ ان کو میں فالو کروں، کیونکہ ان کی سٹوریز کافی سنجیدہ ہوتی تھیں۔ تو ڈانس کے اندر میں جو 3 سے 4 لوگوں کو انسپائریشن بناتا تھا اپنی ڈانس کی فیلڈ کے اعتبار سے۔ ایک تو انڈیا کی ہیں سروج خان، جو ڈانس ماسٹر بھی ہیں جی، تو وہ بیسیکلی ان کے میں ڈانس موومنٹس کو دیکھتا تھا۔ وہ ایکٹنگ کا شوق تھا یا ڈانس کا شوق تھا؟ بیسیکلی مجھے ایکٹنگ اور ڈانس کا دونوں کا شوق تھا، لیکن چونکہ ڈانس جو ہے وہ میں کافی عرصے سے پریکٹس میں تھا اور اس کی وجہ سے میرا کانفیڈنس بھی کافی بلڈ ہو چکا تھا، تو وہ ڈانس کے اندر میں زیادہ انوالو ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں پھر ایکٹنگ کی طرف آیا تھا۔ تو ایکٹنگ کی طرف جب میں آیا تو ایکٹنگ کو کرنے کے لیے مجھے ہر بندے کو پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے، تو میرے ایک انکل تھے، فیملی میں ہی ہمارا ان سے تعلق تھا، تو وہ مجھے لے گئے اسٹیج پہ، وہاں پر سکھانے کے پرپس سے، مطلب وہاں پر ایک جتنے بھی اداکار ہوتے تھے، میل فیمیل، تو ان کو کہتے تھے کہ ان کو صرف دیکھو۔ تو میں کافی عرصہ تو بیٹھ کے ان کو دیکھتا رہا، 7-8 مہینے، کہ یہ کیسے کر رہے ہیں، ڈائلاگ ڈلیوری کیسے ہے، موومنٹس کیسے لے رہے ہیں، اسٹیج پہ انٹری کیسے ہوتی ہے، ایگزٹ کیسے ہے، کلیپ کس پہ آتی ہے۔ تو یہ 7-8 مہینے میں دیکھتا رہا۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک ڈرامے میں کام کیا منڈا چڑھیا جوانی، جس میں میرا رول راشد کا تھا، میرے ساتھ کرشما تھیں، اور وہ تھیم کچھ ایسا تھا کہ مجھے وہ لڑکی دھوکہ دے دیتی ہے، اور جو ہے نا وہ 4 لڑکے ہوتے ہیں، ان کو میں اس کے ساتھ فلرٹ کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہوں۔ تو یہ سارا میرا لاسٹ ڈرامہ تھا پنجابی تھیٹر کے اندر۔ اچھا، پنجابی تھیٹر کے اندر۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے شوبز کی فیلڈ کو چھوڑ دیا،
اب تو سوال تھوڑا تلخ ہے لیکن جواب آپ کو اس کا دینا پڑے گا. سوال میرا یہ ہے کہ شوبز کی فیلڈ کو ہمارے معاشرے میں گندا مانا جاتا ہے کہ یہ گندی فیلڈ ہے, اس میں کام کرنے والے لوگ گندے ہیں. آپ شوبز کی فیلڈ سے نکل کے تبلیغ اسلام کی طرف آ گئے اور آپ نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا, تو آپ کیا کہیں گے کہ اب آپ تبلیغ اسلام کریں تو آپ پاک صاف ہیں اور جو وہ لوگ ہیں جن کو آپ چھوڑ کے آئے ہیں وہ گندے ہیں؟ دیکھیں, اس میں ہوتا اصل میں یہ ہے کہ یہ کوشچن ہوتا ہے, میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے کیا ہے, اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے اس چیز کو واضح کرنا چاہوں گا کہ جو پلیٹ فارم جو میڈیا کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں وہ گندے نہیں ہیں, اور جو باہر جو ممبر پہ بیٹھ کر درس دے رہے ہیں وہ بھی گندے نہیں ہیں, یا وہی صرف پاک صاف نہیں ہے, بلکہ جو معاشرہ گندہ ہوتا ہے وہ لوگوں کی وجہ سے اور کام کی وجہ سے بنتا ہے. اگر شوبز کے اندر اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں, اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں صرف پاک صاف ہو کے چلا گیا اور وہ فیلڈ کے لوگ گندے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کالج یونیورسٹیز کے اندر بھی وہی کام ہو رہا ہے جو شوبز کے اندر ہو رہا ہے, اور جو شوبز کے اندر ہو رہا ہے وہی کالج یونیورسٹیز کے اندر ہو رہا ہے, اور کام شوبز کے اندر نہیں ہو رہا, ایک علیحدہ ہر بندے کا انفرادی عمل ہے. کیونکہ جب آپ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں, ایک بندہ کام کرنے آیا ہے, ویڈیو بنانے آیا ہے, ڈرامہ بنانے آیا ہے, ایک ایکٹر کام کرنے آیا ہے, تو آن سیٹ کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت زیادہ ولگیرٹی ہو رہی. خاص کر کے ہمارا جو ٹی وی کا میڈیا ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد جب لوگوں کے ریلیشنز بنتے ہیں, اس کے بعد شوبز کے اندر ایک دوسرے کی ڈیورس ہوتی ہیں, کوئی ایک دوسرے کو مقدمہ کرتا ہے, فلانے نے فلانے کو یوں کر دیا, وہ ہر بندے کے اپنے اپنے پرسنل معاملات ہیں جس کی وجہ سے شوبز کی انڈسٹری خراب ہو جاتی ہے اور آنے والے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. لیکن میرا اس فیلڈ کو چھوڑنا اس لیے نہیں تھا, ابھی بھی دیکھیں میں کام کر رہا ہوں لیکن اسلامک میڈیا میں کام کر رہا ہوں, لیکن میرا کام کرنے کا پیٹرن بدلا ہے, فیلڈ وہی ہے. تو فیلڈ میں آپ کام کر سکتے ہیں اور وہاں پر کام کرنے والے گناہ گار سارے نہیں ہیں. صرف ایشو یہ ہے کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے چونکہ وہ شوبز ہے. وہی چیز آپ کی شادی میں بھی ہوتی ہے, مطلب وہ فیملی جو ہے وہ نعتیں بھی پڑھ رہے ہیں, وہ سارے دین کے کام بھی کر رہے ہیں, وہاں پر عید کا تہوار بھی منایا جا رہا ہے, رمضان بھی بڑے اچھے طریقے سے منایا جا رہا ہے, لیکن اسی گھر کے اندر شادی والے دنوں میں اتنے ناچ گانے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ شاید وہ شوبز والے شریف ہیں اور یہ والے سارے گندے. تو یہ ساری چیزیں صرف ایک ذریعہ, ایک نام بنا ہوا ہے. تو شوبز والے سارے گندے نہیں ہیں, بہت سارے اچھے لڑکے ہیں, کام کر رہے ہیں. احسن خان ہے, دانش تیمور ہے, فیصل قریشی ہے, عمر شریف صاحب ہمارے مرحوم, اس کے بعد ایمان اللہ صاحب ہیں, کبھی خان صاحب ہیں, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا, اچھا کام کیا, لوگ انہیں جانتے ہیں. تو اگر میں اس فیلڈ میں چلا گیا ہوں تو میں چلا نہیں گیا, میں وہیں پر ہی ہوں, صرف میرا پیٹرن چینج ہوا کام کرنے. آپ نے شوبز فیلڈ میں رہتے ہوئے کن کن لوگوں کے ساتھ کام کیا, کون کون سے بڑے نام تھے جن کے ساتھ آپ کو موقع ملا کام کرنے کا؟ جی, سب سے پہلے جو میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا وہ تقریباً ہمارا ایک قسط کا تھا, شارٹ فلم تھی, اور وہ کبھی خان صاحب کے ساتھ کیا تھا. اس میں بھی ان کا ایک بزرگ والا رول بنا تھا, بہلول ایک تھا, اور میرا اس میں اسٹوڈنٹ کا رول تھا. وہ ایک پبلک میسیج ویڈیو تھی. پھر اس کے بعد ایک لو لائف لاہور ایک ڈرامہ تھا A+ پہ, اس میں نے کام کیا کاشف محمود کے فرینڈ کا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ چونکہ میرا ڈانس کی فیلڈ تھی تو ہم کوپریٹ سیکٹر کے اور جو شوز ہوتے تھے, عاطف اسلم اور اینی کے کانسرٹس ہوتے تھے, تو ان کے کانسرٹ سے پہلے ہماری پرفارمنس ہوتی تھی. اچھا, مجھے میرا ایک اور سوال ہے. سوال یہ ہے کہ جو سٹیج کا جہاں تک معاملہ ہے, سٹیج ڈانس دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور دوسری طرف باہر آ کے اسی سٹیج پرفارمنسز کو گندا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ فلانی لڑکی ایسے ناچ رہی تھی, اس کے کپڑے ایسے تھے, اس کے آس پاس لڑکے ایسے ناچ رہے تھے, اپنا سب کچھ دکھا رہی تھی. وہ دیکھنے بھی جاتے ہیں ٹکٹ لے کے اور اس کو گندا بھی کہتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ تو انسانی مزاج ہے, میں اس کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ ایک پاکستانی مزاج ہے, بلکہ یہ ایک انسانی مزاج ہے. انسان کے مزاج کے اندر ہے تنقید کرنا, ٹھیک ہے, لیکن میں اس بات کو یہ کہوں گا کہ جو لوگ, میں اس چیز کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے بہت ساری ایسی طوائفیں جو ناچ رہی ہوتی ہیں, ان کو میں خود جانتا ہوں کہ وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہیں. جب رمضان آتا ہے تو وہ قرآن بھی ختم کرتی ہیں. میں نام لوں گا تو ایک اور کنٹروورسی بن جائے گی, لیکن یہ جو عوام ہے, یہ وہ عوام ہے کہ جو جس طرح سے کماتی ہے ویسے ہی لگاتی ہے, اور پھر وہ چاہتی ہے پیسے لگانا اسی لیے کہ ہمیں سکون ملے.
تو اللہ نے سکون جو ہے وہ رکھا ہی اپنے ذکر میں ہے. اب وہ وہاں پر جائیں گے تب بھی باتیں کریں گے, مولویوں کے پاس مسجد میں جائیں گے تب بھی باتیں کریں گے. ان لوگوں کی آپ کو پرواہ نہیں کرنی, بلکہ جو اسٹیج پہ کھڑا ہوا پرفارم کر رہا ہے ہمیں ان کے لیے سوچنا ہے. اس عوام کے لیے آپ نہیں سوچ سکتے کچھ بھی. سر مجھے یہ بتائیں کہ پھر ینگ جنریشن اس معاملے میں کیسے سروائیو کر سکتی ہے؟ دیکھیں اس کے لیے بڑا آسان ہے, 2 چیزیں ہیں. ینگ جنریشن کو آپ کو پڑھ لکھ کے آنا چاہیے. بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, NCA ہے اور بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ یہ کام کروا رہی ہیں, تو وہاں سے آپ پڑھ لکھ کر آئیں اور اپنی مرضی کا کام کریں. ویڈیو کیمرہ ہر بندے کے پاس ہے, مائک ہر بندے کے پاس ہے, اور ڈائریکشنز آج کل بغیر پڑھا لکھا جو اس فیلڈ کو نہیں بھی جانتا وہ بھی ڈائریکشنز دے رہا ہے. میں خود ڈائریکشنز دے سکتا ہوں, اپنی فلمز میں نے اپنے بزنس سے ریلیٹڈ کتنی بنائی ہیں. تو اس سے 2 فائدہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے کارپوریٹ سیکٹر کو بہت فائدہ ہوگا کہ جب آپ کسی بھی بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو ویڈیوگرافی چاہیے, آپ کو اس کے لیے ماڈل چاہیے, آپ کو اس کے لیے اینیمیٹر چاہیے, آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ وائس اوور چاہیے. تو یہ اتنی ساری شعبے کی فیلڈ ہیں جو کہ وہاں پر یوٹیلائز ہو رہی تھی. اب یہ اگر چیزیں بزنس کے اندر صحیح طور پہ یوز ہوں گی تو اس سے ہمارے ملک کے اندر جو نظام ہے کیپٹل اس کے اندر آئے گا اور اس سے جو ہے ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا. دوسری چیز وہ یہ کہ ہر بندہ اگر یہ سوچ لے کہ میں اس کام کے لیے اس کام کو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں فائدہ ہو. آپ ڈیفرنٹ پبلک میسیج ویڈیو بنا سکتے ہیں, آپ اسلامک ویڈیو بنا سکتے ہیں, آپ کو میسیج کنوے کر سکتے ہیں. ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں, ہماری یوتھ ہے, اس کے لیے ایسے ویڈیوز بنائیں, قرآن سے نکال کے بنا لیں, بزرگوں کی سٹوری سے آپ نکال کے بنا لیں. اس سے 2 فائدے ہوں گے, ایک ہماری پاکستانی عوام کو فائدہ ہوگا, اور دوسرا جو فائدہ ہوگا جو کہ نقصان ہم نے اسی ویڈیو کی وجہ سے کیا وہ کیا کیا ہے کہ ہم نے ان ویڈیوز کو نیگیٹیو کو اپلوڈ کر کے جو باہر کے ملک میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاکستانی جن کی اولادیں بڑی ہو گئی ہیں, میں نان مسلمس کی بات نہیں کر رہا, میں پاکستانی وہ لوگ جو وہاں پر کما رہے ہیں اور یہاں پر آ کر اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہے کہ یہاں پر ملک کے حالات خراب ہیں, یہاں پر وہ جو ویڈیوز کے ذریعے دیکھتے ہیں. تو جب ہم پازیٹیوٹی وہاں پر پہنچائیں گے تو پاکستان آنے سے وہ لوگ ڈریں گے نہیں, پاکستان آنے کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وہ ڈریں گے نہیں. تو ہمیں اچھی ویڈیوز کے ذریعے میسیج پہنچانا ہے. عثمان سر, معذرت کے ساتھ میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جب لڑکی دھوکہ دے دیتی ہے نا تو لڑکا جو ہے نا وہ اسلام کی طرف راغب ہو جاتا ہے, 5 ٹائم کا نمازی ہو جاتا ہے, داڑھی رکھ لیتا ہے, اور یہ والا ہوتا ہے کہ بھائی ہن کڑی میں چھٹ کے چلی گئی ہے تو بس ہن میں نا نیک شریف ہو جانا ہے. تو آپ بتائیں, آپ کا تو نہیں کوئی ایسا سین رہا کہ آپ نے فوراً سے شوبز چھوڑا اور آپ نے کہا نہیں بس اب اللہ اللہ کرنی ہے میں نے؟ نہیں, میرا ایسا تو کوئی سین نہیں تھا. مجھے شاید میرا بریک اپ ہوا کالج کے لائف میں. شاید کیا ہوتا ہے یہ شاید والی بات کلیئر کریں. بریک اپ میرا ہوا تھا کالج کی لائف میں, لیکن اس کا اس فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ میں اصل میں اس فیلڈ کی طرف آیا اس لیے کہ مجھے سکون چاہیے تھا. تو سب سے بڑی بات یہ کہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اس ٹائم کما رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, وہ سارے اسی لیے کر رہے ہیں کہ مجھے سکون ملے. تو مین چیز جو میرے پاس نہیں تھی وہ سکون کی تھی. آپ آج عام بندے کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا جی کھانا بھی ہے, حکومت دے رہی ہے, پیسے بھی ہیں, رشتہ دار دے رہے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن صرف واحد سکون نہیں ہے. تو یہ نہ آپ کو پیسے سے آتا ہے, نہ ہی یہ آپ کو جو ہے وہ کسی اور چیز سے آتا ہے, بلکہ یہ آپ کو آتا ہے اللہ کے ذکر سے اور اپنی روح کو پہچاننے سے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو روح ایک تو یہ ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ مطلب بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں. جو مین ذریعہ میرا اس دین کی طرف آنے کا وہ ایسا کچھ نہیں تھا جو آپ نے سوال کیا. میرا جو مین اس فیلڈ کے اندر آنے کا راستہ تھا وہ تھا تبلیغی جماعت, کیونکہ تبلیغی جماعت والے ملے اور میں مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا, وہاں پر ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی, پھر کسی بندے نے میرے بارے میں ان کو بتایا, پھر اس نے میرے اوپر کافی زیادہ ایفرٹ کی, جان مال سب کچھ لگایا, اور پھر جو ہے وہ اس نے مجھے کہا کہ تم نے میرے سے تبلیغ پہ جانا ہے 3 دن کے لیے. جب میں وہاں پر گیا تو وہاں پر 3 دن کے اندر مجھے ایسا ماحول دیکھنے کو ملا کہ جو عام زندگی سے بالکل اپوزٹ ہے, جو کہ ہے نہ ہمیں اپنے گھر میں ملتا ہے, نہ ہمیں اپنے بزنس میں ملتا ہے, اور نہ ہی ہمیں اپنے کالج یونیورسٹیز کے اندر ملتا ہے. وہ یہ تھا کہ ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جو میرا بھائی ہے یہ کیسے خوش ہو جائے اور کیسے اس کی زندگی آسان ہو جائے. تو 3 دن اللہ اور اللہ کے رسول کو سنا اور پھر اس کے بعد بولا بھی. جب میں نے خود سے بولا تو پھر میرے دل کے اندر بہت ساری جو چیزیں نان ایکٹیو تھی وہ ایکٹیو ہو گئیں,
اور سب سے بڑی بات ہر بندہ اللہ کو بول سکتا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بول سکتا ہے. تو یہ ہمیں نہیں پتہ تھا, اس چیز کا نہیں پتہ. تبلیغی جماعت کے اندر جا کر اس چیز کا احساس ہوا کہ ہمارے اندر اللہ نے ایک مسلمان کا بیج جو لا الہ الا اللہ کا بیج ہے وہ ڈالا ہے. اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے تھوڑا سا ماحول چاہیے. تو جب میں اس ماحول میں گیا تو تیسرے دن میں نے اللہ سے بڑی دعائیں کی. جب ہم نے اس سے واپس آنا تھا تو میں نے بہت دعائیں کی اللہ سے. تو اللہ نے ایک دم میرے دل میں بات ڈالی کہ میں داڑھی کی نیت کر لوں. جب میں نے داڑھی کی نیت کی اور 3 دن مسلسل وہ باتیں سنتا رہا اور اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ یار یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے اس میں جتنے بھی واقعات سنے وہ سارے ایسے ہیں کہ انسان کی ذات کے لیے فائدہ مند تھے اور امت کو فائدہ پہنچانے والے تھے. تو اس کے اوپر میں نے تھوڑا سوچا کہ کیا کون سی ذات ہے جو ہمارے ہی فائدے کے لیے سوچتی ہے. تو پھر ان کی سنتوں کو, ان کی باتوں کو بولنا جب شروع کیا تو پھر دل نرم ہوا. اور پھر وہ 2-3 دن تھے میرے کہ میں روتا رہا اور روتے روتے ہی جو ہے وہ میں نے بس اللہ سے توبہ کی. اور اس کے بعد پھر نیت کر لی کہ اس فیلڈ کے اندر جو ہے نا میں نے اب اور کام نہیں کرنا, اب میں نے جو ہے نا وہ اپنا راستہ بدلنا ہے. تو اب الحمدللہ آپ کے سامنے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ شوبز کی فیلڈ اور تبلیغ اسلام کی فیلڈ, ان دونوں میں کتنا ڈفرینس آپ نے فیل کیا ہے؟ جب آپ شوبز میں تھے تب کس طرح کی آپ کا نظریہ تھا, اور اب جب تبلیغ اسلام میں آئے اب آپ کا نظریہ کتنا بدل گیا؟ دیکھیں اس ٹائم تو اوبیسلی ایک میرا لرننگ وہ چل رہا تھا سیشن. میں اس ٹائم سیکھ رہا تھا, بہت ساری چیزیں زندگی کی سیکھ رہا تھا. لیکن پروفیشنل لیول پہ اب آ کے ملی تو اس کے اندر سب سے بڑی بات سکون حاصل ہے. پھر اس کے بعد مجھے اچھا حلال بزنس مل گیا. اب آن لائن میرا یہ بزنس ہے فریگرنسز کا. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کی صلاحیتیں ہوتی ہیں, جو آپ کے اندر ہوتی ہیں, تو وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں. تو مجھے سب سے پہلی بات تو سکون ملا. پھر اچھے رشتے آنا شروع ہو گئے. اچھے جو ہے نا وہ جب بھی میں دین کی طرف آیا ہوں تو مطلب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شادی نہیں ہو سکے گی, کوئی لڑکی نہیں دے گا, کوئی جاب نہیں دے گا. تو سب سے پہلے مجھے رشتوں کی اتنی آفرز ہونا شروع ہو گئیں. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ آن لائن بزنس بھی چمکا دیا, خوشبو کا اور یہ کام کا. تو یہ ساری چیزیں مجھے ملی شوبز کے بعد. تو اب جو میری جو فیلنگ ہے اس فیلڈ کو سلیکٹ کر کے وہ بہت اچھی ہیں اور بہت زیادہ ڈفرینس ہے, سکون ہے سب سے بڑی بات. اچھا, رشتے آنے لگ گئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شادی ہے وہ آپ نے اپنے گھر والوں کی مرضی سے کی ہے؟ نہیں بالکل, مطلب گھر والوں کی مرضی سے تو نہیں کی, میں نے اپنی مرضی سے کی ہے. تو جو رشتے آ رہے تھے ان کا کیا ہوا؟ نہیں وہ دیکھیں ذرا, ایک ٹائم میں تو بندہ ایک سے ہی شادی کر سکتا ہے نا, اور تیسرے کا میں نام لوں گا تو میں نے گھر بھی جانا ہے. مطلب ابھی آپ نے کہا میرا بریک اپ ہوا, پھر آپ نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے, مطلب کہ آپ نے اس کے بعد بھی کوئی پھنسا لی تھی؟ نہیں ایسا تو نہیں ہوا. مطلب اس چونکہ ذرا حرام حلال کی تمیز آ گئی تھی تو میں نے بیسیکلی اپنے ایک دوست کو بولا تھا کہ یار میرے نا مطلب اکثر آفر آتی ہیں رشتہ یہ وہ, تو مجھے نہیں پتا کون کیسا کیا ہے, ٹھیک ہے. اور گھر والوں کو اگر میں کہوں گا تو ان کی سوچ ابھی وہی ہے. تو آپ کو دیکھو, تو میرا ایک دوست ہے, اس نے بات کی اور وہاں پر ہی اس نے جو ہے نا وہ رشتے کے لیے کسی کو آگے کہا. تو وہ انفارچونیٹلی کہ وہ جو لوگ تھے ان کو وہ مجھے جانتے تھے کسی حد تک, تو انہوں نے فیس بک پہ دیکھا ہوا تھا, ان کی فیملی کے لوگوں نے فیس بک پہ دیکھا ہوا تھا. تو جب اس نے رشتے کی آفر کی ان کو, تو انہوں نے پھر مجھے بلایا, میں گیا, وہ لوگ آئے, تو ہم وہ راضی ہو گئے. مطلب رشتہ دیکھا میں نے اپنے لیے خود تھا, اور لیکن رضامندی بعد میں گھر والوں کے لیے تھی. مطلب آپ بہت تیز ہیں اس معاملے میں. الحمدللہ. مطلب کی آپ نے لو میرج ہے؟ لو ہی سمجھ لیں, کیونکہ میں اس کے ماں باپ سے ملا تو مجھے اس کے ماں باپ سے محبت ہو گئی. جب ان کے ماں باپ سے محبت ہوئی تو اوبیسلی گھر والوں سے. خود ہی چلے گئے آپ پہلے ملنے کے لے کے چلے, پہلے میں دیکھ لوں, مجھے سمجھ آئے گی تو میں پھر گھر والوں کو دکھاؤں گا؟ میں ان کے والد صاحب سے ملنے خود گیا تھا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے میرے گھر والوں کو بلایا. تو پھر اینڈ میں تو آپ کو پتہ کہ کوئی نہ کوئی بیچ میں ڈیلر ہوتا ہے جو آخری ڈیل کرواتا ہے, وہ میرے والد صاحب اور ماں باپ ہی تھے. اچھا, جس ٹائم پہ آپ کا رشتے والا سین چل رہا تھا تب آپ شوبز چھوڑ چکے تھے؟ جی بالکل, میں اس ٹائم چھوڑ چکا تھا, اور شوبز چھوڑے مجھے تقریباً 4 سال ہو چکے تھے. 4 سال ہو چکے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ شوبز کی کمائی جو آپ کرتے ہوتے تھے اس میں زیادہ برکت ہے یا اب؟ دیکھیں اوبیسلی اب ہے, اور اب جو میرا کام ہے وہ ایسا کام ہے جو حدیث میں بھی آیا ہے
کہ اگر جنت میں کوئی کام ہوتا تو وہ خوشبو کا ہوتا اور کپڑے کا ہوتا. تو اس ٹائم ہمارے علماء بھی یہی کام کر رہے ہیں, باقی بھی لوگ بہت سارے اس میں ان ہیں. اور خوشبو کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کام کرنا چاہیے, لوکل کام بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو میرا اس فیلڈ کے اندر آنے کا مقصد یہ تھا, جو بزنس اس ٹائم میں کر رہا ہوں وہ یہ تھا کہ پہلے جو میں کماتا تھا وہ زیادہ تھا, اب اگر میں تھوڑا بھی کماتا ہوں تو بہت برکت ہے. خاص کر کے یہ خوشبو کا جو آپ کو پتہ ہے کام ہے, تو اس کے اندر تو اللہ نے ویسی بہت برکت رکھی ہے. ہم لوگوں نے یہ سنا ہے کہ آپ کی جیب میں 300 روپے تھے اور آپ نے اس 300 روپے سے اپنا بزنس شروع کیا شوبز کے بعد, اور آپ کو نہیں پتا تھا کہ میں نے کرنا کیا اور کیا نہیں. وہ صرف 300 روپے لے کر آپ نے ایک عطر کی بوتل لی اور اس کے بعد وہ کاروبار بڑھتا گیا. تو یہ کیا واقعہ؟ ہاں, اس میں یہ تھا کہ میں جب اس فیلڈ میں آیا ہوں تو میرے پاس ایک حد تک پیسے ختم ہو گئے تھے. تو میرے پاس ایک خوشبو تھی جو مجھے کسی نے گفٹ کی تھی, وہ سعودیہ سے آئی تھی, تو وہ ابھی یہاں پڑی بھی ہوگی. تو اس سے بیسیکلی میں نے شروع کیا تھا. میں نے جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے کیا کرنا چاہیے, تو وہ میں لگا کے ہاسپٹل چلا گیا. جب میں ہاسپٹل جا کے لگا کے گیا تو وہاں پر 3-4 لوگ تھے جنہوں نے اس کو پسند کیا اور مجھے کہا کہ یہ ہمیں منگوا کے دو. تو جب وہاں سے مجھے انہوں نے آرڈر کیا تو پھر میرے مائنڈ میں آیا, اور پھر میں نے ایک بوٹل سیل کی, پھر دوسری بوٹل سیل کی, پھر تیسری. ان کو پیسوں کو جمع کر کے آج میں نے جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا کام شروع کر لیا. کوئی میسیج دینا چاہیں گے اینڈ پہ آپ ہماری دیکھنے والوں کو؟ جی, ایک تو سب سے پہلی چیز اپنے ماں باپ کی عزت کریں, جس چیز کی کمی ہے. اپنے اساتذہ کی عزت کریں, کیونکہ ہر ٹائم یہ سننے کو ملتا ہے کہ فلاں کالج میں فلاں استاد کو شاگرد نے مار دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اپنے ماں باپ کی عزت ہے, کیونکہ وہ کروڑوں روپے لگا کے اپنا جان مال لگا کے ہمیں بڑا کرتے ہیں. اگر وہ کل کو کوئی ہماری مرضی کے خلاف بات کر بھی دیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں ان کی بات کو اوپر رکھنا چاہیے پہلے, حد درجے تک. اس کے بعد جو ہے وہ اگر اپنی بات کی گنجائش ہے تو میرا یہ میسیج ہے کہ نوجوان اپنے ماں باپ کی قدر کریں اور اپنے اساتذہ کی قدر کریں. بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے, اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ مزید تبلیغ اسلام کو اور پھیلائیں گے. اور مطلب اس انٹرویو کے بعد کافی ساری ایسی ہماری ینگ جنریشن ہے جو شوبز سے ہٹ کے دین اسلام کی طرف آئیں گی. تو پھر حاضر ہوں گے ہم نئے پروگرام کے ساتھ. فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.